الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں چند باتیں حیدرآباد کی ایک معروف اور مشہور شخصیت عالم دین حضرت مولانا مفتی عبدالمغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق عرض کر رہی ہے. پہلے ارادہ تھا کہ کچھ باتیں میں کتابی شکل میں، تحریری شکل میں قلم بند کروں، لیکن مشاغل کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے. تو دل میں آیا کہ کچھ باتیں ان کی خدمات اور محاسن کے سلسلے میں عرض کر دوں. حیدرآباد کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند خاندانوں کو علم دین کے لیے چن لیا ہے اور وہ علمی گھرانہ کہلاتا ہے. خاص طور پہ یہ حضرت حاجی محمد عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانیہ مدرسہ فیض العلوم سید آباد حیدرآباد کا گھرانہ ہے، خاندان ہے. اور پھر حضرت حافظ محمد عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سابق نائب ناظم مدرسہ فیض العلوم سید آباد حیدرآباد کا گھرانہ ہے. اور ان کے علاوہ بھی چند گھرانے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے، دین کے لیے چنا ہے، جس میں حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہ میں، صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اور بھی ہے کوئی. لیکن ہمارا ربط اور ضبط جو ہے خاص طور پہ یہ دو خاندانوں سے ہے. حاجی محمد عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مشہور ہیں حاجی صاحب کے خاندان سے، حاجی صاحب جو مدرسہ فیض العلوم کے بانی ہیں. اور پھر ان کے صاحبزادگان ہیں حضرت مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہ جو اشاعت الخیر ٹرسٹ کے صدر ہیں اور تقریباً 60 مدارس آندھرا پردیش کے اندر اور تلنگانہ کے اندر چلا رہے ہیں. اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں حاجی صاحب کے چھوٹے بیٹے مولانا حافظ احمد عبید الرحمان صاحب نقوی دامت برکاتہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بھی بہت کام لے رہا ہے. اور حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب دامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو باندہ کے ہیں، اس دور کی بزرگ ترین شخصیت جن کو لوگ علامہ کہتے تھے اور اس زمانے کا جنید کہا جاتا تھا. اور پھر اس صدی کے ایسی شخصیت جن کو جو کوئی بھی دیکھتا تو اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا. اور علماء کرام فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو صحابہ کی جھلک دیکھنا ہو تو عارف باللہ قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مقدم کے پاس جاؤ، جا کر ان کو دیکھو تو صحابہ جیسی جھلک اس کے اندر نظر آئے گی.
انہی کے خلیفہ حضرت مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہ ہیں۔ اللہ ان حضرات سے اپنے کرم سے خوب خوب خدمت لے اور خدمات کو قبول فرمائے، عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حافظ محمد عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزندان میں فرزند کے کئی تھے، جس میں سے سب سے بڑے حضرت مولانا مفتی عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خلیفہ تھے محی السنہ علیہ الرحمٰن، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے مجالس صحبت۔ حاجی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مجالس بیعت تھے، اور پھر ان کے چھوٹے بھائی مولانا حافظ محمد عبد القوی صاحب دامت برکاتہ، جن کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، سارا ہندوستان جانتا ہے، سارا وطن جانتا ہے ان کو، علمی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لے رہا ہے، بچپن سے ہی جوانی کی عمر سے ہی ان سے کام اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے لے رہا ہے۔ اور ان کے اور بھائیوں میں حافظ محمد عبد الولی صاحب نائب ناظم مدرسے شیخ العلوم حیدرآباد ہیں، اور پھر ایک عبد المحسی صاحب، اور ان سے بڑے عبد الحفیظ صاحب، حافظ عبد الحفیظ صاحب، یہ حضرت حافظ محمد عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزندان میں۔ تو ابھی چند دن پہلے حضرت مولانا مفتی عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، جو کچھ دن کی علالت کے بعد کئی مہینے علی رہے اور پھر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میں جب سے چھوٹا تھا مدرسہ فیض العلوم کے اندر میں پڑھا کرتا تھا، تو اس زمانے سے ان کو میں جانتا ہوں۔ تقریباً 80 اور 81 عیسوی کی بات ہے کہ مدرسہ فیض العلوم میں شعبہ عالمیت کا قیام عمل میں آیا تھا۔ تو اس وقت میں چند بچے عربی فارسی پڑھا کرتے تھے، تو اس وقت میں 2 استادوں کا نیا تقرر ہوا تھا جو ایک دم نوجوان تھے، عالم دین علماء تھے، جس میں سے حضرت مولانا محمد عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا احمد علی صاحب دامت برکاتہ جو امریکہ میں ہیں۔ ان 2 علماء کرام کا اس وقت تقرر ہوا تھا، وہ عربی فارسی کے درجات کو پڑھایا کرتے تھے، اور اس وقت میں ہم ان کو دیکھا کرتے تھے جب چھوٹے سے تھے مدرسہ فیض العلوم میں، تو ان کی سرگرمیاں اور کتابت، حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آتے تھے، حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف لاتے تھے، تو اس وقت میں ان کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، خاص طور پہ حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدرسہ فیض العلوم کے جو ناظم تھے، جو تشریف لاتے تھے، تو اس وقت میں ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی مدرسے میں۔ ان بزرگوں کے جانے کے بعد وہ ماحول اور وہ کیفیت دیکھنے کو نہیں ملی۔ عصر کی نماز کے بعد مجلس ہوا کرتی تھی، اور بڑی شان سے، اور سارے حیدرآباد کے چنندہ علماء کرام اس میں آ کر بیٹھتے تھے۔ جماعت کے ساتھی جو بڑے لوگ تھے، امیر اپنے اپنے علاقے کے، وہ بھی آ کر اس میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ بزرگان دین جو تھے بڑے ہمارے، ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور حضرت مولانا مفتی عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنا جلدی دنیا سے چلے جائیں گے، انتقال فرمائے جائیں گے۔ کبھی ان کے بارے میں کبھی دواخانے میں شریک ہو گئے، بیمار پڑ گئے، سنا بھی نہیں، لیکن جب بیمار پڑے تو بیچارے پھر صحت یاب نہیں ہو سکے۔ لیکن ان کی زندگی میں جفا کشی اور جہد مسلسل جس کو کہا جاتا ہے، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیے تو اس کو ٹھان لیتے تھے اور کرتے تھے، اس کو بڑی ہمت والے تھے۔ اور میں نے اور
کہا یہ بات کہ ان کی ڈکشنری کے اندر نا کا لفظ نہیں تھا، کوئی کام نہیں ہوگا یہ لفظ نہیں تھا ان کے پاس، ہر کام وہ کر لیتے تھے، کسی بھی فیلڈ کا ہو، دینی لائن کا ہو، دنیاوی لائن کا ہو، کہیں پر جانا ہو، رات ہو، دن ہو، کبھی بھی ہو، ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ بالکل مستعد اور تیار ہے۔ آپ ایک واقعہ بتاؤں کہ دیکھنے میں دنیا قطرے نازک تھے لیکن بڑی ہمت تھی۔ میں جب مسجد دعوت الحق جو حیدرآباد کے اندر ہے اس کے وہ ناظم تھے، تو اس وقت میں باقاعدہ اس کی میٹنگاں ہوا کرتی تھی، بلایا جاتا تھا، ہم لوگ بھی شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ طے ہوا کہ ایسے علاقوں کو چن کر منتخب کر کے جہاں پر دینداری نہ ہو یا دینداری کم ہو اور خاص طور پہ سنگ تراش جہاں پر ہے ان علاقوں کے اندر جا کر تو دین کی بات پھیلانا، ان کو دین سکھانا، نماز سکھانا، قرآن پاک کی تعلیم دینا، ان کو دینی باتیں بتانا، یہ پروگرام طے کیا گیا تھا۔ اس کے لیے لوگوں نے اپنے اپنے نام پیش کیے، تو میں نے بھی اپنا نام پیش کیا، اور طے یہ ہوا تھا کہ ہم کو جانا ہے ورنگل ضلع کے اندر قاسم نگر، جو گھنٹپور اسٹیشن سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہے، کئی کلومیٹر، وہاں سے جانے کے بعد آپ کو قاسم نگر ملے گا۔ وہاں پر مسلمانوں کی 100% آبادی ہے، لیکن پورے جھوپڑیاں وغیرہ ایسے ہیں، سنگ تراش کیے ہوئے، وہاں پر جانے کا ارادہ کیا۔ اور اس وقت میں تو گاڑیاں وغیرہ زیادہ نہیں تھی، میرے پاس اسکوٹر اویلیبل گاڑی تھی، تو میں نے مفتی صاحب سے گزارش کی کہ مفتی صاحب چلیے ہم لوگ گاڑی پہ چلے جائیں گے۔ تو اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، مفتی ہونے کے باوجود، آہو بحث ان کی ہونی تھی، لیکن سادگی بڑی غضب کی تھی، عجیب سادگی ان کے مزاج میں تھی، بالکل سادہ مزاج، کھانے پینے میں بھی مرغن غذائیں بالکل پسند نہیں کرتے تھے، جو بھی ملا کھا لیتے تھے، اپنے کام میں لگ جاتے تھے، ان کا مزاج ایسا تھا۔ تو جب وہاں پر میں ان سے گزارش کیا کہ چلیے آپ گاڑی پہ چلیں گے، تو بلا تکلف گاڑی پہ یہاں سے چلے، اور وہاں تک تقریباً 100 سے زیادہ کلومیٹر کا، 130 کلومیٹر غالباً ہے وہ، تو وہ گاڑی پر بیٹھ کر ہم لوگ گئے، میں چلا رہا تھا، وہ پیچھے بیٹھے، اور بیچ میں تھکان بھی ہو رہی تھی، تو کبھی میرے اوپر پیٹ پر کے حصے میں ذرا سا وہ سو ویسا کرتے، پھر اٹھ جاتے، لیکن نیند کہاں آتی گاڑی میں۔ مجھے احساس بھی ہو رہا تھا کہ شاید مفتی صاحب تھک گئے، لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ نا چلیے چلتے ہیں، ایک جگہ بیٹھنے کا ارادہ کیا تو کہا نہیں چلو وہاں مقام پر جا کر بیٹھیں گے، ایسی ہمت ان کی تھی۔ اور پھر وہاں پر گئے، اور جانے کے بعد لوگوں سے بات کی، گاؤں والے آئے، انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا، تو مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں بات کی۔ پھر اس کے بعد اسی دن وہی گاڑی پہ واپس بھی آئے، اور وہ لوگ جو مفتی صاحب کا وہ دور جو گاڑی پہ جایا کرتے تھے، تو اتنا لمبا سفر چھوٹی گاڑی پہ، جبکہ روڈ وغیرہ بھی صحیح نہیں تھے، سفر کیا ہے تو یقین نہیں آتا، لیکن مفتی صاحب کو میں خود لے کر گیا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو حضرت محی السنہ علیہ الرحمن کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ حیدرآباد کے 2 خاندان، جو حاجی عبدالستار صاحب کا خاندان اور حافظ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، انہوں نے اپنے آپ کو حضرت مولانا ابراہیم حق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کر دیا، اور جو کچھ بھی معاملہ ہوتا تھا، چاہے ذاتی معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، نجی معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، سارے چیزیں ان سے پوچھ کر کیا کرتے تھے، اور وہ حضرت بھی بڑے رحم تھے، حالات کے حساب سے سمجھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ حضرت محی السنہ بڑے اصول پسند تھے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مدرسے فیض العلوم کے بانی ہیں، ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے مدرسے میں کچھ
ناغہ ہوا، کئی دن نہیں آ سکے تو ان کو معطل کر دیا گیا تھا۔ تو میں نے ان کے صاحبزادے حضرت مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم سے میں نے کہا کہ یہ مدرسے فیض العلوم کے بانی ہیں، حضرت نے ان کو بھی معطل کر دیا۔ تو حضرت مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب نے کہا کہ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ مدرسے کے صرف وہ ناظم ہے، یہ بھی سوچے کہ وہ ان کے پیر و مرشد ہیں، ہو سکتا ان کی اصلاح کے لیے بھی ہو۔ یہ بہت سے فیصلے جو ہوتے تھے وہ اصلاح کے لیے بھی ہوا کرتے تھے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا وہاں پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ کر وہاں پر پڑے رہے، جو بھی کام ملا اس کو کرتے رہے۔ ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اساتذہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس کام پر میرا تقرر ہوا ہے وہ کام میں کروں گا، دوسرا کام نہیں کروں گا، یہ نہیں کہوں۔ جو کام لیتے لے لو، اتنا وقت ہے ہمارے پاس۔ ایک بزرگ تھے وہاں پر شاہ معظم شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابری مسجد کے فسادات کے وقت میں ان کو شہید کیا گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی، ان کے کرامت یہ تھی کہ ان کی قبر میں سے کئی دن تک خوشبو آتی رہی، میں بھی اس خوشبو کو سنگا ہوں۔ اور مدرسے فیض العلوم کے استاد تھے وہ، تو ان کے بارے میں نے سنا اور میں نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا اس بات کو۔ جب درجے کا کام ہو جاتا تھا کلاس کے اندر، جب ان کا جو مقررہ کام تھا وہ کام کے ہونے کے بعد جب وقت بچ جاتا تو دفتر میں چھوٹے سے کاغذ پر لکھ کر بھیجاتے، میں 2 گھنٹے کے لیے فارغ ہوں، 1 گھنٹہ میرے پاس وقت ہے، کچھ کام ہو تو بتائیے۔ اور ایک مرتبہ یاد ہے مجھے کہ میرے استاد حضرت شاہ معظم شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گیٹ کے پاس دربان کے طور پہ بیٹھے رہے، یعنی اتنے بڑے آدمی جن کے مریدین بھی ہے، جو اپنے وقت کے پیر و مرشد ہیں، جن کے بارے میں اپنے شیخ نے خود فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو، اپنے وقت کے، اپنے دور کے بڑے ہو، تم کو یعنی کتابوں کی خطوط کے جواب میں آپ کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معرفت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ یہ بات جب ان کے بارے میں ان کے شیخ نے کہا، ان کے پیر مرشد نے کہا تو کتنا بڑا ان کا مقام ہوتا، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت ہے، مجھ سے جو کام لینا ہو لے لیجیے۔ چنانچہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں گیٹ کے پاس۔ اللہ اکبر، کیا قربانی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، جب فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا، جدھر رخ کرتے ادھر فتح ہی فتح، ان کے قدم چوما کر رہے تھے، ویسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کیا اور معزول کر کے ان کے جگہ پہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مقرر کیا کہ کمانڈر بنا کر ان کو بھیجایا۔ لیکن کیا مجال کہ حضرت خالد بن ولید کی کہ انہوں نے کہا بس حکم ہے ہمارے امیر المومنین کا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے کمانڈر ہیں، آپ کی وجہ سے اتنا علاقہ، اتنا بڑا علاقہ فتح ہو گیا ہے اور آپ یہاں پر لڑیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو کہا نہیں، مجھے جو بھی کام کرنا تھا اللہ کے لیے کیا، اور اب بھی میں معمولی سپاہی بن کر جب لڑوں گا تو اللہ کے لیے لڑوں گا، یہ فرمایا اور لڑتے رہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ ایسے ہی شان تھی ہمارے اساتذہ کرام کی، جو کام ان کو دیا جاتا تھا وہ کام کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا تقرر ہو اور میرا اپارٹمنٹ ہوا فلاں کام کے لیے، یہ کام میں نہیں کروں گا، نہیں، اتنا وقت ہے، مجھ سے جو کام ہو سکتا وہ کام لے لیجئے، مجھے اعتراض نہیں ہے، یہ کہا کرتے تھے اس زبان میں۔ حضرت مفتی عبد المغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، بہت سے کام جو عام لوگوں سے نہیں ہوتے تھے وہ ان سے ہو جاتے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیدرآباد آئے تھے،
تو اس وقت میں ان کے ویزے وغیرہ کا مسئلہ تھا، ذرا مشکل ہو رہی تھی، تو مفتی صاحب نے اس کو آگے بڑھ کر کرایا اور فرمایا کہ حضرت آپ ہم پر خفا مت ہوئیے، انشاءاللہ ہم کرا دیں گے، بس دعا فرمائیے۔ یہ ان کے جملے تھے مفتی عبد المعین صاحب۔ اور پھر ان خاندان نے، دو خاندان والوں نے حضرت ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ کسی موقع پر مفتی عبد المعین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہردوئی تشریف لے گئے تھے۔ ہردوئی کے اندر حضرت ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ سوالات ان سے کیے، انتظامیہ سے متعلق تھے، اور حضرت جب کبھی کسی سے بے وصولی ہوتی تھی تو سخت خبر فرماتے تھے، چاہے کوئی بھی ہو، پھر رحمت دلی الگ ہوتی تھی، پھر بعد میں پوچھتے تھے کیا حال ہے، میں انتظاماً کر رہا ہوں ایسا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ ایسا کروں، لیکن انتظاماً مجھے کرنا پڑتا ہے، دل جو بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو وہاں پر جب پہنچے تو اس وقت میں حضرت کے سامنے کچھ چیزیں رکھی گئی، کہا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے دعوت الحق میں رہنا ہو تو سارے کام ہمارے حوالے کر دو، اور اگر نہیں چاہتے ہو تو تم خوشی سے دعوت الحق سے الگ ہٹ کر کام کر سکتے ہو۔ لیکن ان کے مشورے دینے والے بھی لوگ بڑے عجیب ہوتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناظم مجلس علمیہ آندھرا پردیش اس وقت میں تھے حیات، تو ان کو فون کر کے پوچھا کہ حضرت نے ایسے سوالات میرے سامنے رکھے ہیں، تو کہا کہ دیکھو زندگی کا بڑا حصہ آپ کے لیے میں نے قربان کر دیا ہے، آخری سانس تک آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جو چاہیں مجھ سے خدمت لے لیجیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کہنے کو تو آسان ہے لیکن کرنا بڑا مسئلہ ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت مفتی عبد المعین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت بس میں آپ کا ہو گیا، آپ کا ہو کر رہوں گا، بس آپ کے قدموں سے نہیں جاؤں گا، آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا یہ کام۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے صدقے میں کام بھی لیا، ان سے ایسا کام لیا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حیدرآباد کے بیچوں بیچ بیٹھ کر انہوں نے کام کیا، اور پھر دعوت الحق کا کام بڑی تندہی سے پابندی کے ساتھ سارے لوگوں کو جمع کرنا، کارگزاری پوچھنا، اور پھر کیا کام ہوا اس کی توجہ دلانا۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں اس زمانے میں دعوت الحق کی اجتماعات ہوا کرتے تھے، اور اضلاع میں بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک سلسلہ مفتی صاحب نے اس زمانے میں شروع کیا تھا، اللہ نے ان سے کام لے لیا، اور پھر اس کے بعد جمعیت العلماء کے اندر شریک ہوئے۔ 29واں اجلاس عام جو تھا اس سے پہلے جمعیت العلماء میں بھی اسی وقت شریک ہوا، اور یہ حضرت مفتی عبد المعین صاحب بھی اسی وقت اس میں شریک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حالات کچھ ایسے بدلے کہ اس میں اختلاف ہو گیا، لیکن حضرت مفتی صاحب نے وہاں شہر کے اندر جمعیت العلماء کو متعارف کروایا، جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد کو جگہ جگہ اس کے اجتماعات کروائے۔ پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، بس شہر کے اندر خاص طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے متعارف کرانے والے شخص جو ہیں حضرت مفتی صاحب ہیں، جمعیت کو متعارف کرایا۔ اجتماعات ہوئے، یوم صحابہ، عظمت صحابہ کے عنوان سے، سیرت النبی کے عنوان سے، پھر اس کے شاخوں کو انہوں نے قائم کیا۔ یہ بھی عجیب واقعہ ہے، جب اختلاف ہوا تو مفتی صاحب کا معاملہ تھوڑا سا ایسا ہو گیا تھا کہ کسی طرف وہ نہیں آ رہے تھے، نہ یہ جمعیت میں نہ وہ جمعیت میں، لیکن مفتی صاحب کو سمجھایا گیا تھا۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ مقصود جاؤ جا کے بات کرو مفتی صاحب سے۔ میں نے کہا حضرت دیکھیے مفتی صاحب بڑے آدمی ہیں، کسی بڑے آدمی کو اگر آپ دیں گے تو میں ساتھ میں جاؤں گا ان کے، یہ ہوگا۔ تو قاضی سمیع الدین صاحب کو انہوں نے بھیجا تھا۔ سب سے پہلے عبدالقوی صاحب دامت برکاتہ کے پاس گئے، پھر وہاں سے مولانا مصدق صاحب کو لے کر پھر
چھتا بازار ہم لوگ گئے تھے، جا کر وہاں پر ان سے بات کی، بات کرنے کے بعد ان سے کہا کہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کے بعد میں قاضی سمیع الدین صاحب نے کہا کہ آپ کام کیجیے، کام کا میدان آپ کو ملے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میاں، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یکسوئی کے ساتھ جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد کے لیے کام کیا۔ گریٹر حیدرآباد تو بعد میں بنا جب جمعیت العلماء، اور مسلسل اس کے صدر رہے، اور غالباً میرے اندازے سے 6 مرتبہ وہ صدر منتخب ہوئے، کیونکہ میں بھی اسی اثنا میں ہم لوگ ایک ساتھ جمعیت میں گئے تھے، تو اس وقت میں مفتی صاحب بھی تھے، تو میرا انتخاب جو ابھی ہوا جمعیت العلماء رنگا ریڈی کی طرف سے 6ویں مرتبہ، تو مفتی صاحب کا بھی 6ویں مرتبہ ہوا۔ لیکن ان کی جو زندگی تھی بڑی سادی تھی، اور بہت سے بزرگان دین نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے خلافت سے نوازا تھا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں، وہاں سے یہاں سے میں بھی گیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں پر مدینہ منورہ میں حضرت ہے، لیکن مولانا توقیری صاحب بھی وہاں پر تھے اس وقت میں۔ تو میں نے مول صاحب سے فون پہ بات کیا کہ بھائی کہاں ہے، تو کہا مدینہ طیبہ میں۔ تو حضرت کوئی خاص بات کہا حکیم اختر صاحب یہاں پر ہیں، تو پھر میں نے وہاں سے بس کے ذریعے سے مدینہ منورہ کا سفر کیا، اور وہاں جب پہنچ کر دیکھا تو مفتی عبد المغنی صاحب بھی موجود تھے، تو حضرت کی مجلسیں چل رہی تھی، بڑا عجیب سماج کا مدینہ منورہ کے اندر، اور ایسی بلڈنگ میں آپ قیام پذیر تھے کہ وہاں سے پردہ جیسے ہی ہٹاتے تو گنبد خضرا نظر آیا کرتا تھا مدینہ منورہ، اور وہاں پر مجلسیں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت محی السنہ علیہ الرحمٰن نے آپ کو مجاز صحبت بنایا تھا، تو جب حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ تجھے میں مجاز بیعت بناتا ہوں، بیعت کی اجازت دیتا ہوں، یہ کہہ کر آپ نے اس وقت میں ان کو خلافت عطا فرمائی۔ اور بھی علماء کرام سے مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم سے آپ کو خلافت۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان بزرگان دین نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، بس قوم کی خدمت کے عنوان سے وہ کرتے رہے، رات ہو یا دن ہو، کبھی بھی ہو وہ کرتے رہے ان کاموں کو، اور نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ بارش کو دیکھا، بس سفر پہ سفر فرمایا کرتے تھے، اور اپنی صحت کا بھی خیال نہیں کیا انہوں نے۔ کسے اندازہ تھا کہ اتنا جلدی وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ بہرحال دوست بزرگوں، محاسن اور ان کی خوبیاں تو بہت ہیں، میرا ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے، اور ان کے ساتھ رہتے تھے، بیٹھتے تھے، سفروں میں جاتے تھے، کبھی کبھی سفروں میں وہ اپنے واقعات سناتے تھے، کیونکہ ان کی جوانی کا دور تھا، ہمارا بچپن تھا، ہم مدرسے فیض العلوم میں پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھا رہے تھے۔ تو بہرحال اس وقت میں جو بزرگان دین ہیں وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہم میں کا ہی ایک فرد، باہر کا نہیں، اسی سرزمین حیدرآباد کا ایک فرد جو اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر گیا کہ لوگ یاد کرنے پر مجبور ہو گئے، ان کے لیے اعتراف خدمات کا جلسہ رکھا گیا، مسلسل مضامین چھپ رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی بارہا آئے اور عیدگاہ کے اندر بھی نماز پڑھائے، بار بار یہاں پر آئے۔ ابھی آج شاید 10واں یا 11واں دن ہے جو حضرت کا انتقال ہونے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام کیا، بس کام کے دھنی تھے، کام کرتے تھے، بس کبھی بھی کسی بھی وقت ہو وہ کام کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کام کرتے تھے، جس کو حق سمجھتے تھے اس کے لیے ڈٹ جاتے تھے، کمپرومائز نہیں کرتے تھے، وہ بس یہ چیز کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو یہ کوئی پرانے زمانے کے قصے نہیں بیان کر رہا ہوں،
یہ ابھی 10 دن پہلے جن کا انتقال ہوا، ان کی زندگی کے حالات میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کام کیا۔ اور جنازے میں جو لوگ تھے، حاجی محمد عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو میرے حقیقی ماموں ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تھا تو مدرسہ فیض العلوم کے میدان کے اندر جم غفیر تھا اور بہت بڑا مجمع تھا۔ تو ان کے بعد میں سب سے بڑا مجمع یہ دیکھا، حضرت مفتی عبدالمعین صاحب کے جنازے میں آئے لوگ، علماء کی کثیر تعداد، بہت بڑی تعداد علماء کی، اس میں ان کے شاگرد تھے، ان کے مریدین تھے، ان کے چاہنے والے، ان کے خاندان کے چاہنے والے، مدرسہ فیض العلوم کے چاہنے والے، کیونکہ مدرسہ فیض العلوم میں وہ استاد رہے، وہ لوگ بھی تھے، سارے کے سارے لوگ امٹ پڑے تھے۔ تو اتنا بڑا مجمع جنازے کا جو وہاں پر آئے، جنازہ بتاتا ہے کہ آدمی کیسا تھا، دلوں میں اس کی چاہت کیسی تھی، بغیر کسی اس کے تھوڑے سے وقت میں، کوئی لمبا وقت نہیں ملا، صبح 3 بجے کے لگ بھگ انتقال ہوا، فجر سے پہلے 2 بجے نماز جنازہ، بس اتنی دیر میں جو مجمع جڑا، بہت بڑا مجمع، جنازہ جو جا رہا تھا تو حفاظ اور علماء کے ہاتھوں میں تھا، وہ خود بھی اپنے وقت کے بڑے عالم اور مفتی تھے، اور ان کی خاص خوبی تھی، محکمہ شرعیہ کے اندر، یعنی شرعی جو عدالت ہوتی تھی، میاں بیوی کے عام طور پہ کیس ہوتے تھے جو ان کے پاس آتے تھے تو وہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سلجھا دیتے تھے اور اس کو جوڑ کر چلے آتے تھے۔ پتہ نہیں ابھی میاں بیوی لڑ رہے، الگ ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن علیحدگی میں بلا کر دونوں سے بات کی مفتی صاحب نے، پھر اس کے بعد مزے میں ایک ساتھ بیٹھ کے چلے گئے۔ ایسے کئی گھرانے ہیں جن کو انہوں نے جوڑا۔ یہ خوبیاں ایسی ہیں جو یاد رکھی جائیں گی۔ جانے والا اپنے ساتھ بہت سی خوبیوں کو لے کر گیا ہے، یہ ہم بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کر سکتے ہیں اگر جستجو کریں، کوشش کریں، ہر چیز اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے قربان کر دے، راحت کو، آرام کو، سکون کو قربان کرنے کے بعد آدمی آگے بڑھ سکتا ہے۔ بزرگوں کی انہوں نے بہت خدمت کی، اور پھر بالکل سادے پیدل چلتے تھے لمبا، بولے نہیں چلو پیدل جائیں گے، اور پھر احتیاط بہت تھی خرچ کے معاملے میں، بہت محتاط تھے، الگ الگ حساب کتاب ساری چیزیں۔ تو بہرحال اس وقت ایک بڑی شخصیت ہمارے حیدرآباد کی ہمارے درمیان میں سے اٹھ گئی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور جو ہمارے بڑے موجود ہیں ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑوں میں حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں حضرت حافظ محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہ، جو مدرسہ فیض العلوم کے نائب ناظم ہیں، ایک عرصے دراز سے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت قوت اور عافیت عطا فرمائے، اور بھی علماء کرام ہیں ان کی مجلسوں میں جانا، جا کے بیٹھنا۔ آپ یاد رکھیے کہ جب آدمی کسی نیک بندے کی صحبت میں جا کر بیٹھتا ہے تو اس کے اثرات اس کو محسوس ہوتے ہیں نیک بندے کے۔ اگر آپ عطر کی دکان میں جائیں گے، پرفیوم کی دکان میں جائیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھیں گے، آپ کو کچھ نہیں لیے بھی تو کم از کم وہاں کی خوشبو تو ملے گی۔ اور ویسے ہی اگر ایسے آدمی ہیں جہاں پر ان کی برائی ہوتی ہے، اور پھر گالی گلوچ ہوتی ہے، گنہگاروں کی مجلس جمتی ہے، شراب خوری ہوتی ہے، سگریٹ نوشی کر لیتے بیٹھتے ہیں، وہاں جب جائیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا اثر محسوس ہوگا۔ لوگوں نے مثال دے کر فرمایا کہ لوہار کی دکان میں اگر جا کر بیٹھو گے کچھ نہیں تو نہیں تمہیں دھواں تو ضرور ملے گا، دھواں تو ضرور ملے گا تمہیں، جس سے تمہارا دل سیاہ ہوگا، کالا ہوگا۔ اگر پرفیوم کی دکان میں بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، دماغ معطر ہوگا، دماغ اچھا ہوگا اس سے۔ تو اسی لیے فرمایا کرتے ہیں علماء کرام کہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے آدمی ترقی کرتا ہے، دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔
اس لیے دوست اور بزرگوں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اگر کچھ بھی نہ ملے، کہیں کوئی آپ کو اللہ والا نہ ملے، تھوڑی دیر کے لیے اس علاقے کے مؤذن صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، مؤذن صاحب کے، کیونکہ اللہ کا نام لیتا ہے وہ 5 مرتبہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر لوگوں کو بلاتا ہے۔ اس کی صحبت اختیار کرو کوئی، کیونکہ وہ بھی اللہ والا ہے، نیک بندہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کو چنا ہے نا، اس لیے اس کی صحبت اختیار۔ اللہ والے جو بڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ دینی باتیں کہی اور سنی جاتی ہیں، تو ایسے علاقوں میں، ایسی جگہوں پہ جا کر بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔